نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت گزشتہ اور اس سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی. آج بھی اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا. ابتداءً برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. آپ حضرات کو یاد ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور اس میں صرف یہی نہیں کہ عبادات یا معاملات میں حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنانا چاہیے، بلکہ ہمارے روزمرہ کے معاملات جن میں ہر انسان کی زندگی گھری ہوئی ہے، ایسے وہ کام جو انسان فطرتاً بھی کرتا ہے، عادتاً بھی کرتا ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا اور انسان کا معاشرتی نظام، ان سب میں حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ حیات ہے. تو اب جو سلسلہ گفتگو چل رہا تھا اس میں نے حضور علیہ السلام آرام فرمانے کا طریقہ اور حضور کی اس میں سنت کیا ہے اس پہ گفتگو کی تھی احادیث مبارکہ کی روشنی. آج انسانی زندگی کا دوسرا لازمہ اور ہماری زندگی کا دوسرا معمول، جسے ہم کھانا پینا کہتے ہیں، بڑی سیدھی سادی گفتگو اور انتہائی مختصر گفتگو آپ حضرات کی گوش گزار کی جائے گی کہ حضور علیہ السلام کے کھانا کھانے کا انداز کیا تھا، اور حضور علیہ السلام کے انداز کو اپنانے میں یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو ہمارا روحانی ہے، چونکہ انسانی زندگی کا یا ہمارا وجود جسم اور روح کا مجموعہ ہے، تو کبھی کبھار انسان روح کا علاج کرتا ہے تو جسم کا علاج کما حقوق نہیں ہو پاتا، اور کبھی انسان جسم کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، روح کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. تنہا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اگر حضور کی سنت کو اپنا لیا جائے، حضور کی سنت کو، حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا جائے، اپنے شب و روز کے معمول میں حضور کے طریقہ کار کو اپنا لیا جائے، تو ہمارا جسم بھی اور ہماری روح بھی دونوں کو خوراک میسر ہوگی. چنانچہ روح کے لیے حضور علیہ السلام کی سنت، حضور کا طریقہ اس طور پر فائدہ مند اور نفع بخش ہے کہ روح کا تعلق عبادت سے ہے. جب بھی آپ عبادت کرتے ہیں تو روح میں تازگی آتی ہے، جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں تو روح میں تازگی آتی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی
پوری زندگی اور حضور کی سنت، جس بھی سنت کو اپنا لیا جائے تو وہ حضور کی سنت اگرچہ زندگی کا عام معمول ہے، لیکن جب اس میں حضور کی سنت کا خیال داخل ہو جاتا ہے تو وہی عام معمول انسان کا عبادت بن جاتا ہے۔ کھانا کھانا بظاہر کوئی عبادت نہیں، بس صرف یہ خیال کرنا ہے کہ حضور نے بھی کھانا تناول فرمایا تھا اور حضور کے طریقہ کے مطابق کھانا کھانا ہے تو ہمارا کھانا ایٹومیٹکلی عبادت بن جائے گا۔ جب کھانا کھانا عبادت بن گیا تو کھانا کھانے پر روح کو ہمارے تسکین ملتی ہے۔ اور دوسرے، کھانا اس لیے انسان کھاتا ہے تاکہ جسم کو غذا ملے، تاکہ جسم کچھ نہ کچھ طاقت اور قوت حاصل کرے، تاکہ جسم گروتھ کرے۔ لیکن اس میں میڈیکل سائنس نے بھی، اس کی تحقیق اور ریسرچ نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ کھانا کھانے کا یہ مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور کے طریقہ کو اپنانے سے اس مقصد میں زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب چند باتیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو ان کے کھانا کھانے کا انداز کیا تھا۔ دو چار باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے۔ اب ہاتھ دھوئیں گے جب حضور کی سنت سمجھ کر کے دھوئیں گے تو یہ ہمارے لیے عبادت کا باعث بن جائے گا۔ کھانا کھانا تو بعد کی بات، محض کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا حضور کی سنت سمجھ کر انسان ہاتھ دھوتا ہے تو یہ ہاتھ دھونا بھی سنت بن گیا۔ اور دوسری طرف میڈیکل سائنس نے اس کی ریسرچ کے مطابق انسان جب فضا میں، ہوا میں، جب خلا میں چلتا ہے اور دوسرے انسانوں سے ملتا ہے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے جراثیم اس کے جسم پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر کھانا کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھو لیں گے تو ایسی صورت میں وہ تمام جراثیم پانی کے ذریعے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح انسانی جسم کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ تو حضور کی سنت کو اپنانے سے دو فائدے ہوئے، ایک تو روحانی فائدہ اور دوسرا انسان کا جسمانی فائدہ۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ بالکل زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ اور آج کل پہلے زمین سے انسان ٹیبل تک آیا، ٹیبل اور چیئر تک آیا، اب اس کے بعد بہت سارے ایسے ٹیبل لگے ہوئے ہیں کئی جگہوں میں کہ جہاں کھڑے کھڑے انسان کھانا کھاتا ہے، اور کہیں تو ٹیبل بھی نہیں ہوتے، انسان کھڑے کھڑے کھانا کھاتا ہے۔ اس پہ حدیث آ رہی ہے۔ تو بیٹھ کر کھانا کھانا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ تیسری سنت کھانے میں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اس سنت میں بھی کہیں نہ کہیں مسلمان کوتاہی کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا ہو یا پینا ہو، دونوں چیزوں میں دایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بھی دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بائیں ہاتھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضلات کو صاف کرنے کا آلہ قرار دیا ہے۔ مثلا استنجا کرنا ہے، ناک صاف کرنی ہے، یا اس طرح کی کوئی اور ایسی چیز جہاں کوئی گندگی لگی ہو یا کچھ اس کو صاف کرنا ہو، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے آپ کا بایاں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن دایاں ہاتھ یہ نیک کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے۔ تو اب کھانا کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے اگر بائیں میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے ایک ہاتھ میں بسکٹ ہے اور دوسرے ہاتھ میں چائے ہے، ادھر سے بسکٹ کھا رہے ہیں ادھر سے چائے پی رہے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں کرتے ہمارے لوگ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، یا اس سنت میں ہمارا فائدہ کیا ہے اور اس کے ترک کرنے میں ہمارا نقصان کیا ہے۔ خاص طور سے چائے کے باب میں یا پانی پیتے وقت بائیں ہاتھ کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ چیزیں آسانی سے بائیں ہاتھ سے ہو جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا رویہ یہ ہے کہ کھانا اگر بائیں ہاتھ سے آسانی سے اٹھایا جاتا تو مسلمان آج کھانا کھانے میں بھی بائیں ہاتھ ہی استعمال کرتا، دائیں ہاتھ اس کا موبائل میں استعمال ہوتا۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اچھے طریقے سے لقمہ نہیں اٹھایا جاتا ہے بائیں ہاتھ سے، اس لیے مجبوری طور پر ہم دائیں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن دائیں ہاتھ اگر حضور کی سنت سمجھ کر کے استعمال کریں گے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اور چوتھی بات، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ چوتھی حضور کی سنت۔ اور پھر کھانا جب ختم ہو جائے تو اس وقت الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جس نے ہمیں یہ کھانا عطا فرمایا۔ پانچویں سنت 3 انگلیوں سے کھانا، 3 انگلیوں سے لقمہ لینا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اور چھٹی بات کہ جب 2، 3 یا 4 مل کر کھا رہے ہوں تو ایسی صورت میں اپنے سامنے سے کھانا اٹھانا،
ویسے بھی آداب میں یہ ہے کہ اگر اکیلے بھی کھا رہے ہیں تو پلیٹ کو اس طرف سے شروع کریں آپ جو حصہ اس کا آپ کے سامنے ہے. اس پر بھی حدیث پاک آ رہی ہے. تو اب سب سے پہلی بات کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھویا جائے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھویا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، اور مسند احمد بن حنبل میں. حضرت سلمان فارسی سے یہ ایران کے رہنے والے تھے اور بکتے بکتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تھے، اور یہ خود توریت شریف کے ماہر عالم تھے حضرت سلمان فارسی. تو بہت ساری ایرانی کلچر کی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. جب حضور کی بارگاہ میں آئے انہیں آزاد کر دیا گیا اور حضور کی بارگاہ میں ہی رہنے لگے. بڑے مقدس صحابی حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہے. تو ایرانی کلچر مدینہ شریف میں ڈیولپ ہوا حضرت سلمان فارسی کی تعلیمات پر. بہت سارے جنگوں میں، خود غزوہ خندق جو خندق کھودی گئی تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہم اپنے شہر میں کس طرح دشمن سے محفوظ رہ سکتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہم فارس میں، ایران میں باضابطہ خندق کھودتے ہیں جس کی بنیاد پر دشمن کو پھلانگ نہیں سکتا ہے، تو ہم محفوظ رہتے ہیں. تو ان کے مشورے پر اور ان کی گائیڈ لائن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور خود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک رہے. اور دوسرے یہ کہ یہ توریت کے ماہر عالم تھے. تو آج یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں توریت کی ایک تعلیم بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قرأت فی التوراۃ برکت الطعام الوضوء بعدہ. یہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ برکت الطعام الوضوء بعدہ، کھانے میں برکت آتی ہے اگر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا جائے. یہ تھی توریت کی تعلیمات. کہہ رہے فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں توریت کا یہ حکم پیش کیا کہ حضور علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توریت میں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کو برکت شمار کیا گیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برکت الطعام الوضوء قبل الطعام وبعدہ، کامل برکت اس وقت آئے گی کہ جب کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیں. تو گویا کہ توریت میں صرف کھانا کھانے کے بعد کا ذکر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا اضافہ فرما کر حضرت سلمان فارسی نے جو گائیڈ لائن فراہم کی تھی اس میں اضافہ کر دیا. اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کی روشنی میں ہمارے لیے سرکار کی قولی سنت بھی ہو گئی، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے، بعد بھی ہاتھ دھوتے ہیں. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فعلی سنت بھی ہو گئی. ہم جراثیم سے بچ بھی سکتے ہیں، برکتیں بھی اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تحت کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ عبادت بھی بن جاتا ہے. اب یہاں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ عربی زبان میں دھونے کے لیے الغسل کا لفظ آتا ہے یا الغسل کا لفظ آتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں الغسل نہیں فرمایا، یہاں الوضو فرمایا. یہ ایک نقطہ ہے، میں اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ برکت الطعام غسل الید قبلہ وبعدہ، ہاتھ دھونا پہلے اور بعد، یعنی عربک زبان میں غسل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا ہے، بلکہ حضور نے الوضو کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہوتا ہے، غسل کہتے ہیں عام دھونے کو، پانی بہا دیا غسل ہو گیا، لیکن وضو کامل کب ہوگا؟ وضو اس وقت ہوگا جب اعضائے وضو کو، کامل وضو جس پر مکمل ثواب بھی ملتا ہے اور جو عبادت بھی بنتا ہے، جو حضور کی مکمل سنت ہے. ویسے تو ایک ایک بار بھی اگر پانی بہا دیا جائے اعضائے وضو پر تو نماز کے لیے وضو درست ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن کامل وضو کب ہوگا؟ کہ جب کم از کم 3 بار ہر عضو پر پانی بہہ جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ اب جو دھول وغیرہ، جو جراثیم وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے اعضائے وضو سے زائل ہو چکے. یہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ دھونے کا حکم ہے وہ صرف غسل نہیں ہے، وہ صرف پانی بہا دینا کافی نہیں ہے اس پر، بلکہ اس میں مبالغہ کر کے دھونا ہوگا، تب کامل سنت ادا ہوگی. اب ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے؟ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں ٹیپ کھولی اور اس کے نیچے ہاتھ رکھ کے ایسے کھنگال لیا
اس کو دھونا اس کو الوضو نہیں کہیں گے، بلکہ اس وقت تک یہ کامل سنت ادا نہیں ہوگی جب تک دونوں ہاتھ اچھے طریقے سے دھو نہ لیے جائیں۔ اور آج کی میڈیکل سائنس نے تو باضابطہ شیمپوز وغیرہ ایجاد کیے ہیں، صابن استعمال کرنے کا کہا ہے کہ چونکہ جراثیم لگے ہوئے ہیں تو اس کو مبالغے سے کم دھوئیے پھر کھانا کھائیے تاکہ آگ کے اندر جراثیم نہ چلے جائیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی سنت کے مطابق اپنے قول الوضو سے کہہ کر کے فرما دیا ہے کہ ہاتھ تو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد مبالغہ کر کے ہاتھ دھونا چاہیے، محض پانی بہا لینا یا بس کھنگال لینا اپنے ہاتھ کو یہ کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ بیٹھ کر کھانا کھانا، اب میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹھ کر کھانا کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب یہ بیٹھ کر کھانا کھانے کا رواج گاؤں دیہات میں تو ابھی تک ہے، لیکن شہروں میں کم از کم اس کو ترک کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ میں نے عرض کیا تھا جیسا کہ چیئر اور ٹیبل تک آیا، اور اب اس کے بعد اسٹینڈنگ تک بھی آ گیا ہے، کھڑے ہو کر کے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں سنت کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس بن مالک ام سلیم کے صاحبزادے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، ان کی والدہ جو ام سلیم ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی خالہ ہے۔ حضور کی والدہ نے ان کا دودھ پیا تھا، حضور کی والدہ نے ان کی نانی کا دودھ پیا تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی خالہ ہوئی اور حضور کی محرم ہوئی۔ ان کے گھر بلا تکلف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جانا تھا۔ حضرت انس بن مالک کے والد مالک یہ مدینہ شریف سے ملک شام میں یا کسی دوسری کنٹری میں چلے گئے اور مذہب اسلام انہوں نے یا تو اسلام لائے ہی نہیں ہوئے، ایک روایت کے مطابق پہلے اسلام قبول کیا بعد میں چلے گئے اور وہاں جا کر کے کسی دوسرے مذہب پر ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن ام سلیم کا نکاح اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابی، اس لیے طلحہ، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ احادیث مبارکہ میں طلحہ اور انس کا ذکر ایک جگہ آتا ہے، ساتھ ساتھ آتا ہے۔ طلحہ نے انس کو بھیجا اور پھر وہ واپس آئے، انہوں نے طلحہ سے ابو طلحہ سے یہ کہا، یہ ایک جگہ تذکرہ آتا ہے، لیکن جب ان کا نسب لکھا جاتا ہے اور ان کا گھر بھی ایک ہی نسب لکھا جاتا ہے تو انس بن مالک لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ یہ ان کے والد نہیں ہیں، بلکہ ان کے والد کے چلے جانے اور انتقال کرنے کے بعد ان کی والدہ حضرت ام سلیم کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے ہوا تھا، تو اس لیے یہ ان کے سدیلے باپ ہوئے۔ تو حضرت انس بن مالک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ام سلیم نے جب حضور سے ملاقات کی تو حضرت انس اس وقت چھوٹے تھے، بچے 7-8 سال عمر تھی، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یہ میرا چھوٹا سا انیس ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 سال تک سفر و حضر میں ہر جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، اور اخلاق رسول پر جتنی احادیث مروی ہیں ان میں اکثر روایات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سفر و حضر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور ان کے گھر بھی، ان کی والدہ کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے آنا جانا رہتا تھا۔ اس لیے حضور کے اخلاق کریمانہ اور حضور کی عادات کریمانہ کی جتنی روایات ہیں ان میں اکثر روایات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ حدیث سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں ما اکل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکون روجت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو کھانا زمین سے بلند ہو کر کے کبھی کھایا، اور نہ بہت چھوٹے برتن میں کہ جس میں ہاتھ بھی نہ پڑتا ہو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کھانا کھایا۔ اور فرمایا وما اکل خبزا مرققا، اور اتنی باریک روٹی کہ جو پک کر کے سخت ہو چکی ہو اس طرح کی باریک روٹی کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کان یاکل علی الارض ویاکل بلقم یدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو زمین پر آرام سے بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے تھے اور دوسرے اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ ویقول، اور فرماتے تھے، اب دیکھیے حضور نے تعلیمات دی کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا تناول فرماتے تھے، اپنے ہاتھ سے کھانا تناول فرماتے تھے، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے انا عبد، حضور فرماتے تھے میں بندہ ہوں،
میں انسان ہوں، آکل کما یاکل العبد، میں کھانا اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ کھانا کھانے کا انداز ہے، انسان کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور بیٹھ کر کھانا کھانا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا یہ جانوروں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حضور فرماتے میں انسان ہوں، اس لیے میں انسان کی فطرت کے مطابق میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، اور فرمایا اجلس کما یجلس العبد، اور میں اسی انداز میں بیٹھتا ہوں جس طرح انسان بیٹھا کرتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل نے، ان دونوں صاحبین نے نقل فرمایا۔ اب دو باتیں، ایک تو یہ کہ کھانا بیٹھ کر کھانا حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہونے کی وجہ سے روح کی غذا اور عبادت بن گیا بیٹھ کر کھانا کھانا۔ اور دوسری بات یہ کہ بیٹھ کر کھانا کھانے میں یہ کھانا ہضم ہونے میں جلدی ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ بیٹھ کر جب آپ کھانا کھائیں گے اور خوب چبا کر کھانا کھائیں گے تو ایسی صورت میں کھانا ہضم جلدی ہوگا، اور پیٹھ کی ہڈی، بیٹھ کر اگر آپ کھانا کھائیں گے تو یہ پیٹھ کی ہڈی جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، جو انسانی جسم کو توانا رکھنے کے لیے سب سے مضبوط قلعہ ہے اور سب سے مضبوط ستون ہے، اس کے بارے میں میڈیکل سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو یہ اس کی تقویت کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ لیکن یہ نسخہ آج دریافت ہوا، حضور علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔